डॉक्टर साहब, बात अब आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है या डेड लॉक ही रहेगा और फिर 14 दिसंबर का इंतज़ार किया जाएगा? देखिए, ये एक अच्छी बात है कि पीटीआई ने कमेटी बनाई है और वो पॉलिटिकल मुज़ाकरात के लिए भी वो कमेटी के कम से कम लोग तैयार नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त माहौल नहीं है डायलॉग का, इसलिए कि डायलॉग के लिए दोनों साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है और इस वक्त गवर्नमेंट कोई फ्लेक्सिबिलिटी के मूड में नहीं है। कम से कम बयानात से तो हम यही अंदाज़ा जो हैं वो लगाते हैं। बल्कि वो तो अब जो ये नवंबर की एजिटेशन था, इसमें जो लोग पकड़े हैं और 9 मई के जो केसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, नहीं वो दोनों को साइमल्टेनियसली चला रहे हैं ताकि उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल रहे जो डंडाबाजी इस वक्त चल रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर डायलॉग का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा हाथ हल्का करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कमेटियां बन रही हैं, वो माहौल नहीं है। डायलॉग इस तरह नहीं हुआ करते। डायलॉग के लिए थोड़ी सी टेंशन को नीचे लाना पड़ता है, फिर उसके बाद डायलॉग का इम्कान होता है। जहाँ तक ये बात यह है कि जो उन्होंने कहा है, मुतालबे रखे हैं, ज़ाहिर है कि वो 9 मई पे जुडिशल कमीशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट तो कभी तैयार नहीं होगी, वो हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है तो गवर्नमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट 26 नवंबर के हवाले से कह रहे हैं। 9 मई भी और 26 9 मई और नवंबर दोनों के हवाले से हो रहा है बात। तो जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से बने, 26 का भी। लोग सब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है 9 मई के हवाले से जो मुकदमात थे, अब केस आगे बढ़ेगा तो वो इसीलिए फर्द जुर्म आयद 1.5 साल 2 साल से फर्द जुर्म आयद हुई, अब इसलिए आयद हुई है ताकि 26 नवंबर वाले केसेस को भी चलाया जा सके, ताकि उन्हें कोई मुखालफत इस्टेब्लिशमेंट से ना आ जाए कि हाँ देखें आपका काम भी हो रहा है, हमारा काम भी हो रहा है, मिल के इनको सीधा कर देंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आसार तो कोई नहीं है डायलॉग के। अच्छा। दूसरी तरफ लेकिन ये है कि ये अच्छी बात है कि कम से कम वो डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग की तो बात की पीटीआई वालों ने, पहले तो ये बात नहीं हो रही थी ना। लेकिन अब सिविल नाफरमानी की बात भी कर रहे हैं। हम सुन लें मेरी बात ज़रा। दूसरी बात जो है, जो अपोजिशन है वो धमकियां ज़रूर देती है, लेकिन ये है कि हुकूमत को ना, अपोजिशन को यानी पीटीआई को कोई अब नया एजिटेशन स्टार्ट करने से पहले इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि जो लेटेस्ट जो अभी जो 26 नवंबर को जो ख़त्म हुआ था उसमें क्या मुश्किलात थी और क्यों मुश्किलात थी, क्यों उसमें कामयाबी हासिल नहीं, उसका ज़रा ठंडे दिल से तज्ज़िया करें। उसके बाद आइंदा की स्ट्रेटजी बनाएं। जहाँ तक ये है कि हम वो जो क्या तजवीज़ है इनकी बाइकआउट की क्या है, जो बाइकआउट मुहिम, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। अच्छा। मौजूदा हालात के अंदर। लिहाजा वो पॉलिसी एडॉप्ट करें अमली तौर पर जिसको आप आगे चला सकें। और हमारे नज़दीक जो है इस वक्त कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हो सकता और पीटीआई को अंदरूनी खलफशार से डील करना चाहिए, अंदरूनी मामलात को हैंडल करना चाहिए। और ये जो नए नए स्पोक्समैन, ये ख़वातीन जो निकली हैं, अलीमा खान, मेरा ख्याल ये है कि जो लोग ग्राउंड पे सिचुएशन को डील कर रहे हैं उनके ज़रिए पार्टी को चलाएं। ये पार्टी कि अगर कई एक से ज़्यादा चलाने वाले होंगे तो वो जो है ना, सांझे की हांडी चौराहे में टूटती है, तो इससे पीटीआई का नुकसान होगा। पीटीआई को अपने अंदर एक पॉलिटिकल कोहेरेंस पैदा करने की ज़रूरत है और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सही मानों में पॉलिसी एक्सप्लेन करता है। अलीमा खान करती हैं, उनकी वाइफ करती हैं। नहीं है कि पार्टी में जो इस वक्त ग्रुपिंग चल रही है और कभी वो किसी के हाथ पैगाम भिजवा देते हैं, नहीं मुकम्मल इत्तला ना हो, कुछ कहते हैं, उनको हो सकता है मुकम्मल इत्तला ना हो इस बात की, क्योंकि जाहिर है उनके पास इंफॉर्मेशन तो बड़ी सिलेक्टेड आती है और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा आदमी को डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं। और फिर ये है कि दूसरा बाज़ दफ़ा बंदे को गुस्सा होता है कि जो उनके साथ सलूक हो रहा है उसका गुस्सा होता है, तो उसमें फिर आप इस किस्म की स्टेटमेंट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सवाल ये है कि पॉलिटिकली फीजिबल क्या है, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और देखें कि कौन सी स्ट्रेटजी किस वक्त काम कर सकती है। इस वक्त जो है वो अगर डायलॉग की बात पे इंसिस्ट करें तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर, वो भी एक प्रेशर बिल्ड होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट किस तरह का इसके कि वो डायलॉग नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बजाय इसके बाइकआउट की या
کسی قسم کی دھمکی، سول نافرمانی کی دھمکی دیں. سول نافرمانی بے معنی ہے اس کانٹیکسٹ میں. اس طرف دھمکی دینے کی بجائے ڈائلاگ کی طرف جائیں اور پارٹی کو آرگنائز کریں، پارٹی میں کوہرنس پیدا کریں. ورنہ اگر دو تین لوگ پارٹی کے بہاف پہ، ان کے بہاف پہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پارٹی کے اندر جھگڑا ہی پیدا ہوگا اور کنفیوژن پیدا ہوگا. تو لہذا کوئی تحریک جو ہے پارٹی کی کامیاب نہیں ہو سکتی. آخری کارڈ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے آخری کارڈ تو ہمیشہ پولیٹیشین اس قسم کے ٹرمیں استعمال کرتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں. آخری کارڈ، آخری تحریک، یہ نہیں ہوتا. یہ تحریکیں چلتی ہیں، کارڈ بھی چلتے رہتے ہیں. آخری کارڈ کے بعد پہلے آخری کال دے کے پچھتا رہے نہیں، وہ آخری کال، آخری کارڈ، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، جب تک یہ کوئی راستہ نہیں ملتا ان کو، درمیانہ راستہ، یعنی گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں خراب ہوں گے. دیکھیے گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ جو ان کی کارکردگی اس بات پہ جج نہیں ہوتی کہ پریس کانفرنسیں، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ بڑا اقتصادیات میں ترقی ہو گئی. ذرا عام آدمی کی اقتصادیات کی تو کبھی بات کر لیا کریں نا. کبھی یہ دیکھیں جو آپ ایگریکلچر کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ نے گندم کے ساتھ اس سال پنجاب حکومت نے کیا ہے، اور اب وہ گندم کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ہے نا حکومت کو بھی تھوڑا سا اتنا ہی ریئلسٹک ہونا چاہیے جتنا پی ٹی آئی کو ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت نہ گورنمنٹ ریئلسٹک ہے نہ پی ٹی آئی ریئلسٹک ہے. دونوں طرف ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ صرف بل کا ہی ہے یا پس پردہ کچھ اور بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں جو اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کبھی گفتگو کے دروازے بند نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے. اور کیونکہ سیاستدان جو صحیح سیاستدان ہے، جس نے سیاست سیکھی ہے صحیح معنوں میں، وہ کبھی بند گلی میں نہیں جاتا اور نہ ہی دوسرے کو بند گلی میں پھینکتا ہے. کیونکہ سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتے، میدان سے نہیں نکالتے، بلکہ میدان میں ہی اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کبھی کمپرومائز سے، کبھی جھگڑے کے ساتھ. دیکھیں یہ جو بل تھا نا، مدرسہ بل، یہ اصل میں یہ اس ڈیل کا حصہ تھا جس کے تحت مولانا نے 26ویں آئین پہ سپورٹ کیا تھا. تو مولانا کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ بل پاس کروا دیں گے مدرسے والا، کیونکہ اب مدرسے کے بھی میں بات کرتا ہوں. مولانا کی سیاسی طاقت ہی یہ ہے. ہاں، تو مدرسے کا بل تھا جو پاس ہوا دونوں ہاؤسز میں، اسی ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، یعنی یہ اس زمانے میں ذکر ہی نہیں آیا. لیکن یہ کہ وہ یہ ہمیں پتہ تھا کہ 25 کافی تعداد میں بل کھٹا کھٹ اوپر نیچے انہوں نے پاس کیے ہیں. کسی نے غور بھی نہیں کیا کیا بل تھا کیا نہیں تھا. وہ صدر صاحب نے واپس کر دیا، اور کانسٹیٹیوشنلی اگر صدر بل واپس کر دیتا ہے تو پھر جوائنٹ سیشن اگر اس کو اپروو کر دے تو اس کے بعد پھر صدر کو دوبارہ جاتا ہے. صدر 10 دن میں یا اس کو سائن کرتا ہے یا وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے. تو یہ لا بن جائے گا. اصل میں پرابلم جو ہے نا یہ مشرف کے زمانے سے ہے مدرسوں کے سلسلے میں. حکومت جو ہے انٹرنیشنل پریشر کے تحت مدرسوں کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے، کنٹرول کرنا چاہتی ہے. لیکن مدرسوں کی قوت اتنی ہے کہ انہوں نے حکومت کو، کسی بھی حکومت کو، یعنی آپ مشرف سے شروع کر لیجئے، سپٹمبر 2001 کی میں بات کر رہا ہوں، مشرف کے دور سے دیکھ لیجئے کہ صرف ایک کام حکومت کر سکی ہے آج تک کہ گنتی کر لو کہاں کتنے مدرسے ہیں، اور ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے حکومتی حلقے. یہ مشرف سے شروع ہو جائیے جو ہے دور سے، جیو فینسنگ ہم نے کر لی ہے، یعنی ہم نے یہ لوکیٹ کر لیا ہے کہ مدرسے کہاں ہیں، لیکن مدرسوں کے اندر کو کیا ہو رہا ہے وہ اس پہ مدرسے والے حکومت کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ مدرسوں نے حکومت سے فیسلٹیز لی ہیں ماضی کے اندر، تھوڑے سے ہیں، لیکن جنرلی یہ جو ہے نا اٹانومی کو مینٹین کرتے ہیں. پروفیسر مدرسے ضرورت تھے اس دور میں نہیں. دیکھیں وہ کہانی کچھ لمبی ہو جائے گی کہ وہ اس مدرسے کی یہ زور کیوں مدرسوں نے وقت کیوں پکڑا، وہ بات ہو نہیں سکے گی، اس طرف نہ جائیں. لیکن یہ ہے کہ تو اس وقت سے ہوا یہ ہے کہ علاوہ گنتی کے اور لوکیشن کے علاوہ اس بات کے کچھ مدرسوں نے کمپیوٹر وغیرہ حکومت سے لیے، کچھ ایڈوائزری وغیرہ حاصل کی، لیکن یہ اٹانومس رہنا چاہتے ہیں. تو وہی چیزیں اب ان کو مولانا صاحب کو وعدہ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مولانا صاحب کو مل جائے گا وہ، تو میرا نہیں خیال کوئی جھگڑے کی ایسی جو ہے وہ بنیاد بنے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر مولانا لے بھی آئیں اپنے لوگوں کو، وہ لا کے بٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کامیابی حاصل نہیں ہوگی.
اگر وہ اتنی ہی ضد کریں گے جتنا پی ٹی آئی کو نے ضد کی تھی تو پھر وہی ہوگا ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان دے دیا، انہیں میسج پہنچا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں فیصلہ تو ہوگا ہی نہیں، ابھی وہ تو پاس ہو جائے گا. طے ہو چکے ہیں کسی نہ کسی سطح پر، یہ بتایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں درست یا غلط تو ہماری پولیٹکس میں اب کوئی چیز رہی نہیں ہے. کیا چیز آپ کے لیے ممکن ہے؟ اور ویسے یہ ایک بات ضرور ہے، آپ جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے تو سیلری کتنی تھی وہ ضرور بتا دیں. مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے کہ اس سے آدھی سے بھی آدھی تھی، وہ بہت کم تھی. یعنی جو اس وقت سیلریز ہیں چیف منسٹر کی، منسٹرز کی یا پارلیمنٹیرین کی، اس سے بہت کم سیلری ہوا کرتی ہے. 2018 کی ڈاکٹر صاحب منتخب نمائندے کس منہ سے عوام کے درد کی بات کریں گے؟ بات یہ ہے، ایک بات تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے کہ آپس میں لڑتے ہیں، گند مچاتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پہ ضرور اکٹھے ہو جاتے ہیں. کم از کم ایک پوائنٹ پہ ہارمونی ہے. جب سیلریز کا وقت آئے گا تو وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں مخالفت نہیں کرے گی اس کی؟ ابھی تک تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، ایویڈنس نہیں، نہ ہی ماضی میں کبھی ہوا ہے. سب نے مل کے کام کیا، چلو ایک چیز پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے عوام کی کھال اتار رہے ہوتے ہیں. دیکھیے کوئی جسٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس قسم کے اخراجات تو آپ بڑھائیں. اور یہ ہے کہ جس قسم کے پروجیکٹس بھی پنجاب گورنمنٹ رن کر رہی ہے اس میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹس کی بجائے شارٹ ٹرم گینز کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور اگر حالات پاکستان کے اچھے ہوتے تب تو ہم کہتے یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہاں جہاں پاورٹی لیول جو ہے، جو پرسنٹیج ہے جو لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے ہیں، اس کی تعداد میں پاکستان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے غربت اور افلاس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. حکومت بات کرتی ہے کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے، لیکن کبھی کاسٹ آف لیونگ آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی کاسٹ آف لیونگ کا آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کاسٹ آف لیونگ کی. مثلا کسی کے بچے اگر پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا جو ٹرانسپورٹ کا خرچ ہے، یعنی گھر سے اسکول جانا اور اسکول سے واپس آنا، یہ کاسٹ پچھلے ایک سال میں ڈبل ہو گئی ہے. یہ انفلیشن میں کہیں کاؤنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح آپ یہ جو دوائیاں ہیں، دوائیاں 50% سے لے کر 150% تک پرائسز میں انکریز ہوا ہے، اس کا بھی کوئی انفلیشن پہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. بنیادی ضروری اشیاء آپ کا میرے چکن، نزدیک دالیں، سبزیاں، یہ زیادتی ہے. اس سٹیج پہ یہ لا پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے. جب پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، جب عوام کو روٹی مل جائے گی تو پھر ایم این اے ایم پی اے کو بھی بڑھا دیجئے گا. اور ایم این اے ایم پی اے جو الیکشن پہ جتنا خرچ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیزرو نہیں کرتے. پاکستان کے حالات اچھے ہوں نہ ہوں، عوام کے حالات اچھے ہوں نہ ہوں، لیکن یہ منتخب نمائندے اپنے حالات اچھے کرنے کے لیے یکسو دکھائی دے رہے ہیں. جو یہ اسے مسترد کریں گے، کوئی بھی مسترد نہیں کرے گا، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے.